کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں نفی اسما کی ہے، سما کی نہیں، یعنی آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ تو نہیں نہ کہا کہ وہ سنتے بھی نہیں، ایک انہوں نے یہ کٹ حجتی کی، اور دوسری کٹ حجتی یہ کی کہ جس طرح مردے کلام سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ کافر بھی آپ کی دعوت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ استفادہ کی نفی ہو رہی ہے اور تم اسے عدم سماع موتا پر دلیل بنا رہے ہو۔ اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر سب سے پہلے ہم نے پیش نہیں کیا، بلکہ ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمایا، اور ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش فرمائے۔ بدر کے جو 70 کافر مارے گئے انہیں گھسیٹ کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پہ آئے اور انہوں نے ایک ایک کافر کو خطاب کر کے فرمایا، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، فتح کا، کامیابی کا، اپنی نصرت کا، ہم نے تو وہ وعدہ سچا پا لیا، کیا تم نے وہ وعدہ جو رب نے تم سے کیا تھا عذاب کا، سزا کا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ آپ نے ان سے خطاب کیا اور خطاب کر کے آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر بولے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان جسموں سے کیسے کلام فرما رہے ہیں جن میں روح موجود ہو نہیں؟ مسند احمد نے حضرت عمر کا جو قول نقل کیا، صفحہ 283 جلد دوسری، مسند احمد صفحہ 283 جلد دوسری، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس طرح ہیں،
اتنادیہم بعد ثلاث، 3 دنوں کے بعد آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں۔ وَهَلْ يَسْمَعُونَ، اس لفظ پہ ذرا غور کر لیں۔ حَلْ يَسْمَعُونَ، کیا وہ سن رہے ہیں؟ 3 دنوں کے بعد آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وَهَلْ يَسْمَعُونَ، کیا وہ سن رہے ہیں؟ یقول اللہ، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ یرا حال یسمعون کو دیکھیں تو حضرت عمر نے حال یسمعون پر اس آیت کو پیش کیا، کیا وہ سن رہے ہیں؟ جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا یہ مفہوم کہ یہ آیت مردوں کے نہ سننے پر دلیل ہے، اور حضرت عمر نے اسے بطور دلیل پیش کیا، یہ تفسیر حضرت عمر نے کس سے سیکھی ہو؟ خود تفسیر کر رہے ہیں، یقیناً انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو۔ بخاری کی ایک روایت ہے، صفحہ 573 ہے اور جلد دوسری، صفحہ 573 جلد دوسری۔ قال ناس من اصحابی، صرف حضرت عمر نہیں بولے، آپ نے جب ان کفار سے گفتگو کی، قال ناس من اصحابی، تو آپ کے بہت سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ تنادی ناسن امواتن، آپ مردوں کو آواز لگا رہے ہیں۔ مسند احمد صفحہ 276 جلد دوسری، وہاں لفظ آئے فقال لہ اصحابہ، صحابہ بول اٹھے یا رسول اللہ اتکلم قوما موتا، آپ مردوں سے کلام کرنے میں لگے ہوئے۔ یہ میں نے 2-3 روایتیں حضرت عمر بولے، قال ناس من اصحابہ، کئی لوگ بولے صحابہ میں سے۔ آپ امانت دیانت سے یہ فیصلہ کریں، اگر صحابہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ مردے دنیا والوں کا کلام، پیغام، گفتگو سنتے ہیں، تو انہیں آپ کی گفتگو کرنے سے تعجب ہونا چاہیے تھا۔ انہیں کیوں تعجب ہوتا جب ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ مردے سنتے، دنیا والوں کی گفتگو سنتے، تو انہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کا تعجب کرنا اور آپ سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دنیا والوں کا کلام اور گفتگو سن نہیں سکتا۔ یہ جب صحابہ نے تعجب کیا اور تعجب میں پوچھا کہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جو مردہ ہیں، جن میں روح کوئی نہیں، حال یسمعون، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مردے سنتے؟ یہ کہنا چاہیے تھا نا جواب میں کہ تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا، اس کی بجائے آپ نے فرمایا انہم
الآن یسمعون ما اقول لہم. کتنی قیدیں لگا دی ہیں میرے نبی نے. ان قیدوں پہ ذرا غور کرو، ورنہ تو آسان سا جواب تھا کہ تمہیں تعجب کیوں ہو گیا ہے بھائی، کیوں تعجب کر رہے ہو، مردے دنیا والوں کی باتیں سنتے. یہ کہنا چاہیے تھا. آپ نے 3 قیدیں لگائی. انہم، بے شک وہ، صرف یہ جن سے میں نے باتیں کی ہیں سارے مردے نہ. یہ پہلی قید لگائی میرے نے. انہم، الآن، اب، ہر وقت نہیں. 2 قیدیں. ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہر بات نہیں. 3 قیدیں لگائی ہیں میرے نبی نے. صرف یہ مردے، سارے مردے نہیں، اب، ہر وقت نہیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صرف وہ بات، ہر بات نہیں. یسمعون، وہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں. انہوں نے میری بات سن لی. یہ آپ نے صحابہ کے جواب میں ارشاد فرمایا. انہم الآن یسمعون ما اقول لہم. قائلین سماع موتا جو ہیں، انہوں نے اس کو اپنے موقع پر بطور دلیل پیش کی کہ دیکھو جی، جب صحابہ نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں سنتے. اسے قائلین نے بطور دلیل پیش کی ہے، لیکن ساری حدیث وہ پیش نہیں کریں گے. پیش کریں تو ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. وہ یہیں تک رہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں. آگے نہیں کہیں گے کہ جب ام المومنین تک یہ بات پہنچی تو ام المومنین نے اس کا کیا مفہوم بیان کیا، وہ آگے لوگوں کو نہیں بتائیں. ام المومنین نے مفہوم کیا بیان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جب یہ بتایا گیا کہ اس طرح بات ہوئی ہے، آپ نے ان سے گفتگو کی، صحابہ نے تعجب کے رنگ میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا وہ میری بات کو سن رہے. یہ دیکھیے لفظ جو ہے نا یسمعون ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. سن رہے ہیں، سما کا لفظ ہے، اسما نہیں ہے. وہ سن رہے ہیں. انہم الآن یسمعون، کہ آپ نے فرمایا وہ سن رہے ہیں. اور ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو ہوئی ہے تو ام المومنین نے کہا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، واللہ یقول انک لا تسمع جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا. تو پھر نبی پاک یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں؟ جب بتانے والے نے کہا کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے یسمعون کا لفظ کہا تھا، تو میری ماں نے کہا اس نے بات کو سمجھا نہیں ہے. نبی پاک کہنا چاہتے تھے انہم لیعلمون، انہم لیعلمون
انما کنت اقول لہم حق، جس جہان میں یہ پہنچ گئے نا، وہاں جا کے ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ میں ان سے کہا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ میری ماں نے سما کا معنی علم کر دی، سننا بمعنی جاننا، سننا بمعنی جاننا، انہم لیعلمون۔ یہ بخاری صفحہ 567 جلد دوسری، مسلم صفحہ 303 جلد پہلی، کہ ابن عمر نے وہ لفظ یاد نہیں رکھے، یہ آپ نے نہیں کہا کہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ آپ نے کہا ہے جس جہان میں وہ پہنچ چکے ہیں اس جہان میں جا کے انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ میں ان سے کہا کرتا تھا وہ سب کچھ حق تھا، سچ تھا۔ سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا۔ آپ ام المومنین کی علم اور ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیں۔ قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا اور نبی پاک کے فرمان میں ایسی تعویل کر دی کہ آپ کا فرمان بھی قرآن کے مطابق۔ یہ ہے ام المومنین کی ذہانت، متانت، علم کی گہرائی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ کہیں نبی پاک جا رہے تھے، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کون مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک یہودن عورت مر گئی۔ آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ابن عمر سن رہے تھے، انہوں نے اپنا مسلک بنایا کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے، رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے، وہ یہودن عورت کا جنازہ تھا، آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی میت پہ روتا نا تو ابن عمر بڑی سختی سے منع کرتے، چپ کرو، تمہارے رونے سے میت کو عذاب ہوتا۔ کسی نے جا کے ام المومنین کو بتایا تو ام المومنین نے فرمایا اللہ ابن عمر پہ رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈال۔ روئیں یہ عذاب وہ بھگتے، کیوں؟ ماں جی وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے۔ میری ماں نے کہا سنا ہے سمجھا نہیں، سنا ہے انہوں نے سمجھا نہیں۔ میرے آقا یہ کہنا چاہتے تھے اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگل، حالانکہ اس موقع پہ حساشہ موجود نہیں تھی، لیکن ان کے علم کی گہرائی آپ دیکھیں کہ اس کو رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ یہودی ہونے کی وجہ سے، اور یہ پاگل رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کئی موقع پہ صحابہ کو توجہ دلائی قرآن کی طرف کہ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ کیا کہتے، تو یہاں بھی انہوں نے توجہ دلائی اور اس آیت کو عدم سما موتا پر ام المومنین نے بطور دلیل پیش کی۔ دونوں آیتیں انک لا تسمع الموتى بھی، ما انت بمسمع من فی القبور بھی، ان دونوں آیتوں کو بطور دلیل پیش کی۔ ابن عمر وہی موجود ہیں مدینے میں، حضرت ابن عباس بھی ہیں، ابن مسعود بھی ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں صحابہ میں، یہ بڑے مفسر ہیں، بڑے محدث ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی ام المومنین کی اس تعویل سے اختلاف نہیں کی۔ کوئی تو کہتا نہیں جی ماں جی نہیں، آپ نے یسمعون ہی کہا، نہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی
میری ماں کے اس ترجمے سے، معنی سے، تعویل سے اختلاف ہو نہیں۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا ماں جی یہ جو ایتیں آپ پڑھ رہی ہیں اس میں تو سما کی نفی نہیں ہے، اس میں تو اسما کی نفی، اس میں تو استفادے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایتیں آپ کیسے پیش کر رہی ہیں؟ 56 ہجری میں حضرت عائشہ انتقال کرتی، بدر ہو رہی ہے 2 ہجری میں، 54 سال ام المومنین اس کے بعد زندہ رہی ہیں۔ کتنے؟ 54۔ کسی ایک صحابی نے بھی ان سے اختلاف ہو نہیں۔ ہمیں تو کتابیں پڑھے ہوئے بڑی مدت ہو گئی، پڑھائے ہوئے بڑی مدت ہو گئی، سنتیں بھول بھلا گئی ہیں نہیں۔ تمہیں تو یاد ہوں گی یار، اصول شاشی یاد ہے آپ؟ اصول شاشی میں کیا اصول لکھا ہوا؟ ایک صحابی بات کرے اور دوسرے صحابہ چپ کر جائے، اس کو سکوتی اجماع کہتے ہیں، اجماع سکوتی۔ حکم اس کا کیا ہے؟ متواتر کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، تواتر کے درجے کو یہ پہنچ جاتے، ایک صحابی بات کرے اور باقی چپ کر جائے، تردید نہ کرے، اجماع سکوتی ہے۔ اور اجماع سکوتی صحابہ کا تواتر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو پورے صحابہ کا اس بارے میں اتفاق ہو گیا کہ نبی پاک نے یسمعون کے لفظ نہیں کہے تھے، بلکہ کیا کہے تھے؟ یعلم۔ تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، یہ عدم سماع پر بطور دلیل پیش ہو سکتی ہے۔ اور ان آیتوں میں مردوں کے سماع کی نفی ہو رہی ہے۔ تمام صحابہ کا اس بات پہ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بڑا زبردست ہے نا، بہت زبردست ہے، عدم سماع پہ ان کو پیش کرنا آیتوں کو۔ تو مولانا سرفراز خان صاحب نے جو سماع موتا کے نام سے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 282 پر پہلا ایڈیشن، یہ پہلا اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آگے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ایڈیشن جو اس کا چھپا، اس کے صفحہ نمبر 282 پر انہوں نے کہا اما رأیہا فرأی النساء، ام المومنین کی رائے عورتوں کی رائے ہے، اور عورتوں کی رائے کا زیادہ اعتبار نہیں ہوتا، یہ زنانیہ دی رائے۔ یہ ام المومنین کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کی۔ پھر کسی نے ان کو توجہ دلائی ہوگی نا کہ آپ کے یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو یہ تو واضح طور پہ آپ نے لکھا اما رأیہ فرأی النساء، کہ حضرت عائشہ کی رائے عورتوں کی رائے، اور عورتوں کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے اسے نکال دیا، اس لفظوں کو نکال دیا۔ اس کی جگہ جو لفظ انہوں نے چنے وہ زیادہ کمزور تھے۔ کہتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ بے شک عورتیں کمزور اور ان کی رائے بھی ضعیف اور مزمحل ہوتی ہے۔ بے شک تم جانتے ہو کہ بے شک عورتیں کمزور اور ان کی رائے بھی ضعیف اور مزمحل ہوتی۔
یہ ام المومنین کے بارے میں رائے قائم کی جا رہی، ان کی رائے ضعیف اور مزمل، یعنی اتنا وزن نہیں ہے ان کی رائے میں۔ اسے جن لوگوں نے سماع موتا پر بطور دلیل پیش کیا، آج بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ان کفار سے بات کی تھی، نبی پاک نے تو جواب میں جو کچھ فرمایا، انہم الان یسمعون ما اقول لہم، آپ کے وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ لفظ آپ دیکھیں نا، بے شک یہ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے، اس وقت سن رہے۔ یہ قیدیں جو میرے نبی نے لگائیں، لگتا ہے کہ یہ نبی پاک کا کیا ہے، معجزہ ہے۔ اس کی تھوڑی سی بات بعد میں کرتے ہیں۔ حدیث کا راوی حضرت قتادہ، وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے والے، جو ساری حدیث میں نے آپ کو سنائی، قتادہ کہتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے ان کافروں کو کچھ وقت کے لیے زندہ کر دیا، حتی اسمعہم قولہ، کہ انہیں نبی پاک کی یہ بات سنوائے، توبیخاً زجر کے لیے، تذخیراً ذلت کے لیے، نکمتاً ذلیل کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، حسرتاً حسرت کے لیے، ندماً افسوس کے لیے، افسوس دلانے کے لیے، حسرت دلانے کے لیے، توبیخاً جھڑک کے لیے اللہ نے کچھ مدت، کچھ وقت کے لیے ان کافروں کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ حضرت قتادہ کا یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ میرے نبی جب ان سے بات کر رہے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ان کو کیا کر دیا گیا، زندہ کر دیا، اور آپ کی بات سنوا دی گئی، تو پھر ثابت ہوا نا یہ معجزہ ہے، معجزتاً یہ سب کچھ ہوا۔ فتح القدیر صفحہ 447 جلد دوسری، روح المعانی صفحہ 50 جلد 21ویں، کہتے ہیں اما کلامہ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کرنا اہل القلیب، ان کنویں والوں سے، فقد کانت معجزۃ لہ، وہ آپ کا کیا ہے، معجزہ ہے۔ آپ میں جو مشکات پڑھ کے آئیں یا جنہوں نے مشکات پڑھ لی وہ جانتے ہیں صاحب مشکات اس حدیث کو لائے ہی کتاب المعجزات میں، اس ساری روایت کو صاحب مشکات لائے ہیں کتاب المعجزات، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی پاک کا کیا ہے، معجزہ۔ معجزتاً تو آپ نے لکڑی کے تنے سے بھی گفتگو کی ہے جی، وہ جب ممبر بن گیا تھا اور آپ ایک تنے پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، وہ بن گیا تو آپ اس ممبر پہ آئے تو اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آوازیں آنے، میرے آقا گئے، ان سے میرے نبی نے باتیں کرنی شروع کی، اس دنیا میں میری رفاقت چاہتا ہے تو میں تجھ پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتا رہتا ہوں، یا تو جنت میں میری رفاقت قبول کر لے۔ اس نے جنت کی رفاقت قبول کی، آپ واپس ممبر پہ گئے تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ لکڑی کا تنا اس طرح روتے روتے چپ کر گیا جس طرح چھوٹے بچے ڈسکورے بھر کے چپ کر، اس طرح وہ رو رہا تھا۔
اگر کوئی خطیب صاحب یہ واقعہ بیان کریں اور کہیں کہ لکڑی میرے نبی کی بات سنتی تھی، جواب دیتی تھی، روتی تھی، اور پھر اپنے ممبر کی لکڑی کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لکڑی بھی سنتی ہے، یہ بھی بولتی ہے، یہ بھی روتی ہے، لوگوں اس مولوی نو ممبر تو چاہ کے تلے سٹ دین کہ تو پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے تو اگر وہ لکڑی کے تنے سے جو میرے نبی نے گفتگو کی اور وہ معجزہ ہے، اور معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، صرف وہی لکڑی تھی جو سن رہی تھی، عام لکڑیوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، عام مردوں کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، ہم نے جو عدم سماع پہ پیش کیا تو یہ سب سے پہلے اشاعت و توحید والوں نے پیش نہیں کی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے پیش کی، پھر یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کی۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسئلے پہ گفتگو فرماتے تھے، سماع موتیٰ پہ، حیات النبی پہ، تو پھر وہ حضرت صدیق اکبر کا خطبہ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی طبتا حیا و میتا۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ پھر حضرت عائشہ کی یہ بات کہہ کے حضرت شاہ جی کہتے تھے تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، عنایت اللہ کو رہنے دو ابو بکر صدیق کے ساتھ، ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم حضرت عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تم جاؤ زازان ہو گیا، محمد ابن مروان ہو گیا، جاؤ کچھ چھپاؤ تے عیش کرو، جو 70 عورتوں سے متع کیا کرتے تھے وہ تمہارے راوی ہیں، اور تم نے مسلک بنایا ہوا ہے، جو 70 عورتوں سے انہوں نے متع کیے تھے، اہل تشیع میں وہ شامل ہیں، ان میں تشیع موجود ہے، اور وہ تمہارے راوی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پہ کھڑا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے میں آ رہا ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ گئے اور اس کو کہا، انہیں پکارتا ہے، لا یستطیعون جوابا ولا یملکون شیئا ولا یسمعون صوتا، یسمعون ولا یسمعون صوتا ثم قرأ انک لا تسمع الموتى۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو عدم سماع پر بطور دلیل پیش کی۔ اس کے بعد آئے ہیں جی مفتی اعظم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی دارالعلوم میں کیا لکھا جی؟ فتاوی دارالعلوم ہے جی، صفحہ نمبر 438 ہے، جلد 5ویں۔ انک لا تسمع الموتى وغیرہ وغیرہ، یعنی وما انت بمسمع من فی القبور، اس کے علاوہ بھی اور آتے ہیں، انک لا تسمع الموتى وغیرہ، نصوص سے عدم سماع ظاہر ہے۔ فإن عدم الاسماع
یستلزم عدم السما، اسما کی نفی ہو جائے تو سما کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے. یہی محقق حنفیہ کا قول ہے. اسی فتاوی دارالعلوم میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، صفحہ 96 جلد 3، سماع میت ثابت نہیں بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے. وما انت بمسمع من فی حضرت مفتی اعظم اس آیت کو عدم سماع پر نص قطعی فرما رہے ہیں. جی قرآن میں کتابوں میں جو سب سے عظیم کتاب ہے وہ کہتی ہے انک لا تسمع الموت، اور ہماری ماؤں میں، روحانی ماؤں میں جو سب سے عظیم ماں ہے وہ اس آیت کو عدم سماع پر پیش کرتی ہے. اور چاروں اماموں میں جو عظیم امام ہیں وہ اس آیت کو عدم سماع پر پیش کرتے ہیں، اور سارے مفتیوں میں جو عظیم مفتی ہے مفتی عزیز الرحمان، وہ اس آیت کو نص قطعی قرار دے رہے ہیں عدم سماع پر، کہ یہ آیت عدم سماع پر نص قطعی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ امام الہند ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. یہ لوگ جو کلیب بدر کے واقعہ کو سماع موتیٰ پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ان سے باتیں کی، نام لے لے کے گفتگو کی، تو وہ اس کو دلیل بناتے ہیں، ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. حضرت گنگوئی نے الکوکب الدری صفحہ 219 حضرت گنگوئی نے لکھا فسرت ہو بذالک عائشہ، اس آیت کی یا اس واقعہ کی تفصیل اور تفسیر کر دی ہے حضرت عائشہ نے. فلا یکون دلیلا علی السماع، اب یہ واقعہ سماع موتیٰ پر دلیل نہیں بن سکتا. اب یہ واقعہ سماع موتیٰ پر دلیل نہیں بن سکتا. کیوں؟ حضرت عائشہ نے اس کی تفصیل کر دی ہے. فالظاہر انکار السماع، واضح اور ظاہر مسلک جو ہے وہ سماع کا انکار ہے. وَهُوَ الْأَصَحُّ عِندَنَا، اور ہمارے نزدیک بھی سب سے صحیح مسلک یہی. کیا؟ انکار سماع. یہ کون کہہ رہا؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ. تم تو کہتے ہو بے اشاعت و توحید والوں کے ساتھ کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، علماء دیوبند سارے ہمارے ساتھ ہیں. تو حضرت گنگوئی تو کہتے ہیں اس کو بطور دلیل پیش بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے اس کو بیان کر دیے، اس کی وضاحت کر دی. آگے ذرا دیکھیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے کسی جگہ پہ لکھا سماع موتیٰ میں کہ عدم سماع کا کوئی مسلمان قائل ہی نہیں. 14 صدیوں میں کوئی مسلمان عدم سماع کا قائل ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے.
پتہ نہیں کس طرح انہوں نے لکھ دیا، کیسے لکھ دیا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت گنگوہی کیا فرماتے؟ الکوکب الدری، یہی صفحہ ہے جی۔ واستدل المنکرون، استدلال پکڑا ہے سماع موتا کے منکروں نے، جو کہتے ہیں سماع موتا کوئی نہیں، انکار کرتے ہیں، انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ کون سی دلیل؟ اس کو آگے ذکر کرنے لگے ہیں۔ آگے منکرون کو بیان کرتے ہیں۔ منکرون، وہ منکر کون ہے؟ منہم عائشہ و ابن عباس و منہم الامام، امام اعظم جی۔ ان منکرین میں کون ہے؟ حضرت عائشہ، ابن عباس، امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ کس سے استدلال پکڑا؟ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ انہوں نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا، حضرت عائشہ نے، ابن عباس نے، امام اعظم نے۔ اِنَّهُ لَمَّا شُبِّهَ الْكُفَّارُ بِالْأَمْوَاتِ، جب کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ یہ کافر مردوں کی طرح ہیں، اِنَّهُ لَمَّا شُبِّهَ الْكُفَّارُ بِالْأَمْوَاتِ فی عدم السماع، عدم سماع میں تشبیہ دی گئی علماء، تو معلوم ہوا ان الاموات لا یسمعون، معلوم ہوا کہ مردے دنیا والوں کی بات نہیں سنتے۔ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَ التَّشْبِیہ، ورنہ تو یہ تشبیہ صحیح نہیں ہے، تشبیہ غلط ہے۔ پھر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ۔ ویسے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ صاحبین نے امام اعظم سے سینکڑوں مسائل میں اختلاف کیا، ہوتا رہتا ہے اختلاف، وہ نبی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو ان کی ایک بات نہ مانے، دو باتیں نہ مانے، وہ دیوبندی نہیں۔ تو پھر آپ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی آب حیات مانے، وہ تو بانی ہے دارالعلوم دیوبند۔ دیوبند کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت نانوتوی نے۔ وہ کہتا ہے میں ایک آن کے لیے بھی نہیں مانتا کہ روح جسم سے نکلی ہو، اندر سمٹ گئی۔ یہ موت اخراج روح کی وجہ سے نہیں ہوئی، انقباض روح، جیسے سکتے کا مریض ہوتا ہے۔ یہ حضرت نانوتوی کہہ رہے، آب حیات میں کہہ رہے۔ آگے لکھتے ہیں، میں اس کو دین کے ضروری مسائل میں سے بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو بیان کرتا پھروں۔ جی تم کہتے ہو دین دی بنیاد یہ سے تھے، اور حضرت نانوتوی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کو ضروریات دین میں سے نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو مجبور کرتا رہوں۔ اور ایسے یاد پڑتا ہے، ایسے یاد پڑتا ہے کہ باب حیات میں اکثر حدیثیں ضعیف ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایسے یاد پڑتا ہے کہ باب حیات میں اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، میں انہیں ضروریات دین میں سے نہیں سمجھتا۔ اور لکھتے ہیں، ارواح شہداء و ارواح مومنین را با ابدان ہیچ تعلق نیست، شہیدوں کی روحوں کا اور عام مومنوں کی روحوں کا
ان کے جسموں کے ساتھ کوئی تعلق۔ تین باتیں حضرت گنگوئی نے کہی، روح نہیں نکلی، ایک، میں اسے ضروریات دین میں سے نہیں سمجھتا، باب حیات میں اکثر حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح۔ دو، تیسری بات، شہیدوں اور مومنوں کی روحوں کا ان کے بدنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک نہیں مانی، پہلی، ہم دیوبندی نہیں، تساں دو نہیں منیاں، تم دیوبندی ہو۔ کیوں؟ ہم نے ایک نہیں مانی پہلی تو ہم دیوبندیت سے خارج ہو گئے، تم نے دو نہیں مانی، دوسری بھی اور تیسری، کہ شہیدوں کی روحوں کا اور مومنوں کی روحوں کا ان کے بدنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو تم جو ہو دیوبندی ہو اور ہم دیوبندی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی 100 سالہ اجلاس ہوا، ہزاروں علماء اکٹھے پوری دنیا سے، افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، سعودیہ، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، برما، جہاں جہاں بھی کوئی پڑھ کے گیا ہوا تھا اور زندہ تھا، سارے اکٹھے، ہزاروں علماء۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سٹیج پہ بلا کے پگڑی پہنائی اور باقیوں سے کہا گیا دفتر دے کے لین لا لو، اپنی اپنی پگڑیاں لے لو۔ کائی سے فرماتے تساں دیوبندی ہو، مجھے جو سٹیج پہ بلا کے پگڑی بدائی گئی تو ہم دیوبندی نہیں۔ ویسے دیوبندی کسی مذہب کا نام نہیں، کسی عقیدے کا نام نہیں، یہ صرف نسبت ہے، نسبت۔ علی گڑھ کے پڑے ہوئے علی کہلاتے، ندوہ کے پڑے ہوئے ندوی کہلاتے، جامع ازہر کے پڑے ہوئے ازہری کہلاتے، مظاہر علوم کے پڑے ہوئے مظاہری کہلاتے۔ جن کی نسبت دیوبند کی طرف سے ہو گئی، ان مدرسوں میں پڑھا، وہ کیا کہلاتے؟ تم نے اسے مذہب بنا لی کہ کوئی الگ مذہب ہے، الگ کوئی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک تعلیم کی نسبت ہے، یہ نہیں ہے بھائی کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کہیں گے میں جنت صرف دیوبندیاں واسطے بنائی ہے، دیوبندی الگ ہو جاؤ، تسی جنت جاؤ، باقی سارے جہنم میں ٹر جاؤ۔ تو یہ سعودی عرب والے اور یہ سارے مومن مسلمان جو ہیں یہ سارے دیوبندی ہیں، انہیں جنت کو نہیں جانا۔ پھر تم نے اپنی جیب میں مورے رکھی ہوئی ہیں، دیوبندیت کی بھی اہل سنت کی بھی، جس تے مور لاؤ او دیوبندی بنے، تے جس تے مور نہ لاؤ دیوبندی نہ بنے۔ تو حضرت نانوتوی کی باتیں تم نہیں مانتے ہو، حضرت گنگوئی کی باتیں تم نہیں مانتے ہو۔ کل میں نے پہلے دن حضرت تھانوی کا میں نے پیش کیا، جہاں سماع موتا کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں انکار سماع کیا ہے؟ واجب ہے، اسے تم نہیں مانتے۔ آج کل یہ جو تبلیغی جماعت کے احباب ہیں تو انہوں نے یہ سازش کی ہے، سازش، ان میں اپنے بندے داخل کیے کہ تم داخل ہو کے نا اس مسئلے کو ہوا دو، سماع موتا کے مسئلے کو، حیات النبی کے مسئلے کو۔ تو وہ تبلیغی جماعت والے جگہ جگہ اس مسئلے کو اٹھائے پھرتے ہوتے۔ یہاں ہمارے سرگودا میں ایک مسجد کے اندر بڑا چکر چلا، جھگڑا، لڑائی، مسجد سیل کروا دی، سیل۔ جو کہتے تھے ہم مسجدیں آباد کرنے والے لوگ ہیں، مسجد سیل کروا دی۔ مولانا زکریا صاحب نے کتب فضائل پر اشکالات کے جواب جو کتاب لکھی، فضائل اعمال پہ جو اعتراض ہوئے نا اس کے انہوں نے جواب لکھا، اس کا صفحہ 199۔ تو ذرا حضرت شیخ الحدیث کی بھی سن لیں، اس لیے کہ ان کے ہاں ان کے قول کا درجہ جو ہے وہ نص سے بھی زیادہ ہے۔
ہمارا ایک لاہور کا دوست ہے، شاگرد ہے ہمارا، وہ کہتا ہے میں سرگودا آ رہا تھا تو سیٹ پہ ایک تبلیغی جماعت کے احباب مل گئے، تو انہوں نے اپنی بات شروع کی، اے بھائی اللہ کے رستے میں نکلنا چاہیے اور دعوت و تبلیغ جو ان کا مشن ہے اس کے متعلق انہوں نے بات کی۔ ایسا کہ میں اپنی شروع کی، میں نے عقیدے کی بات شروع، میں نے قرآن کی آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع فی القبور ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم۔ اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ میں نے کہا مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، اس نے کہا شیخ الحدیث نے لکھا ہے؟ ہاں۔ اس پہ انہوں نے کان کھول اللہ کی نا، تو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، چلو ان کی بات مانو بھائی، کیا لکھتے ہیں جی؟ انک لا تسمع الموتى، یہ آیت قرآنی، ہاں پہلے اصل عبارت تھوڑی سی رہ گئی، اس کے اوپر ہی لکھ لیں۔ اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں۔ کیوں نہیں سننا؟ یہ لفظوں پہ ذرا غور کریں۔ سننا یہ سننے پہ غور کریں۔ یہ کہتے ہیں نا سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے۔ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اس بارے میں نص ہے جی۔ کس بارے میں نص ہے؟ کہ مردے دنیا والوں کی بات نہیں سنتے۔ یہ مولانا زکریا صاحب نے فرمایا جی، کتب فضائل پر اشکالات کے جواب۔ میرے پاس اب وقت نہیں، میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فتاوی عثمانی میں جو صفحہ 67 پہ پہلی جلد میں کیا لکھا؟ اصل یہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے۔ وہ کیا تصریح ہے؟ انک لا تسمع الموت۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ آخر میں ذرا وہ جگہ دیکھتے ہیں جی، سورۃ نمل ذرا نکالیں جی، صفحہ نمبر بتائیں جی ذرا مجھے، سورۃ نمل کا 346۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی عن ضلالتہ۔ پہلی جو آیت کا حصہ ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس میں ہمارے دوستوں نے تعویل کی اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں۔ سننے کی نفی نہیں، سنانے کی نفی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سنتے نہیں؟ یہ تو ہے تو سنا نہیں سکتا۔ میں نے کہا اس سے ذرا آگے بھی پڑھیں، اس کے بعد اور بھی دو چیزیں ہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے بہرے سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا۔ آگے آئیں جی، وما انت بہاد العمی، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا۔ وہ دیکھتے تو ہیں، اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا۔ تو بندے کو تعویل کرتے ہوئے تھوڑی سی حیا بھی کرنی چاہیے کہ میری یہ تعویل کتنی مضحکہ خیز ہے۔
یہ آگے لفظ بھی تو ہیں بہروں کے اور آگے لفظ بھی ہیں اندھوں کے. بس آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جب میرے پیارے پیغمبر تھے تو آپ اپنی بات کافروں کو بھی سناتے تھے، مسلمانوں کو بھی سناتے، سب بات آپ کی سن لیتے تھے. مرنے کے بعد ان میں کوئی کمی نہیں آئی. الیاذ باللہ نبی پاک میں کمی آئی. مرنے کے بعد وہ اسی طرح سن رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آئی. زندوں کو تو سناتا تھا وہ سنتے تھے، مردوں کو تو سنا نہیں سکتا، تو کمی کس میں واقع ہو گئی جی؟ تو یہ تعویل کرتے ہوئے اسماء اور سما کی تھوڑا سا بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہنے جا رہا ہوں کہ وہ سنتے تو اسی طرح ہیں جس طرح زندگی میں سنتے تھے، نبی پاک بھی انہیں زندگی میں سناتے تھے، اب ان میں تو کوئی کمی نہیں. انا للہ و انا الیہ. نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے. یہ میں نے بڑی مختصر بحثیں کی ہیں، کچھ دورہ تفسیر کے اندر بھی کریں گے انشاءاللہ. کل ہم شروع کریں گے اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو مابین اختلاف اصل چیز ہے، مسئلہ، اس پر ہم گفتگو کریں گے. بڑی معلوماتی باتیں ہوں گی، میں اسے مختصر کروں گا تاکہ 4-5 دنوں میں ہم اسے مکمل کر لیں.